بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ بتا چلوں، اگر آپ کو دوران گفتگو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے 920624، اور اگر اسلام آباد سے آپ کال کر رہے ہوں تو اضافہ کر لیں 051 کا نمبر ہوگا 9206264۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا بھی آپ نے سنا، انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع خوشی کے ہوتے ہیں، بہت سے غم کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے عام طور پہ یہ دل میں بات بٹھا لی ہے کہ صبر جس چیز کا نام ہے وہ صرف مشکلات ہی میں ہوتا ہے۔ ہم آج چاہیں گے کہ قرآن کے انسانی مطلوب کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ قرآن کریم جو خصوصیات بتاتا ہے ایک اچھے انسان کی، ایک اہل ایمان کی، اس میں صبر شکر کا مقام کیا ہے۔ اس حوالے سے سورہ البقرہ کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں کے اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے، اہل ایمان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ان پر خوف، بھوک، مال اور دیگر مصائب کی شکل میں چیزیں آئیں، مشکلات کی شکل میں آئیں، آزمائش کی شکل میں آئیں، تو وہ صبر کریں گے۔ لیکن یہی اصطلاح قرآن کریم میں تقریباً 104 مقامات پہ استعمال ہوئی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ان پہ غور کیا جائے تو کہ اہل ایمان اور انسان مطلوب میں صبر ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر زندگی اجرن ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مفہوم کو دیگر مقامات پر یوں کہا گیا، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار تقوی اختیار کرو، جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ اسی طرح سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 میں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں یہ بات کہی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رویہ اختیار کرے جو صبر کا ہو اور شکر کا ہو۔ ہم آج چاہیں گے کہ اپنے مخصوص حالات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ جو حالات ہمیں آج درپیش ہیں ان میں یہ دو صفات کس طرح ہمارے لیے پشت پناہی اور سپورٹ فراہم کر سکتی ہیں۔ عام طور پر ہم جس چیز کو خوف سے تعبیر کرتے ہیں وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ آپ کسی بہت بڑے دشمن سے، آپ کسی دشمن ملک سے، آپ بعض اوقات عالمی طاقتوں سے خوف کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ بات کہی جو سچ ہے تو شاید یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نتیجتاً ہم رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو اکوموڈیشن کا ہوتا ہے، ہر صورتحال میں جو دوسروں کو خوش کرنے والی بات ہے اختیار کر لی جاتی ہے، لیکن یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے۔ قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ خوف جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ وہ رب کریم جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا مالک ہے۔ اگر خوف ہو سکتا ہے صرف اس سے ہونا چاہیے، جبکہ ہم بعض اوقات مال کے خوف سے، جان کے خوف سے، بھوک کے خوف سے بہت سی ایسی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے معاشرت میں بھی، جس کی بنیاد اللہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ افراد، اداروں اور مالک کا خوف ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں یہ دیکھ کر کے کہ وہ کس سے خوف کر رہے ہیں۔ انہیں خوف رب کریم کا ہے، اس کے سامنے حاضر ہوتے وقت شرمسار نہ ہونے کا ہے، یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو انہوں نے یونیپولر پاور سمجھ لیا ہے، جن اداروں کو سمجھ لیا ہے کہ وہ ان کو سب کچھ دینے والے ہیں، ان کے خوف سے اپنے ملک کی پالیسیز کو، اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو طے کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو مال کے تنگی سے، مال کے مسائل سے سامنا کرنے کے بعد یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں۔ ایک شخص کو اگر بہت سارا مال دے دیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ صبر اس کے لیے ریلیونٹ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو اس کو بھی قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کرے، یعنی وہ اس کو اسراف نہ کرے، ایکسٹراویگنس نہ ہو، شو آف نہ ہو، بلکہ وہ اس مال کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے۔ ہمارے ہاں ایک عام مثال یہ پائی جاتی ہے، اسلام آباد ہو یا اور بہت سے شہر ہوں، جہاں پر جن گھروں میں 2 یا 3 گاڑیاں پائی جاتی ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ ملک میں پانی کی سخت قلت ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ چاہے وہ اپنی گاڑیوں کو ٹیوب ویل کے پانی سے دھو رہے ہوں، ان تمام حالات کے اندر جو پانی کی سطح ہے وہ نیچی ہو جائے گی، اور جن علاقوں میں ایک قطرے کو لوگ ترس رہے ہیں ان کا احساس نہ کرتے ہوئے اس کا اسراف کرنا، اس کو ضائع کرنا اور بہانا، یہ صبر کی صفت کے منافی ہے۔ ایک بڑی عظیم حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر تم دریا کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں وضو کرتے وقت پانی کا اسراف نہ کرو۔ دریا میں تو پانی بہتا رہتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ اتنے پانی کثرت کے باوجود جو رویہ اختیار کیا جائے وہ صبر کا ہو، وہ ایک ڈسپلن کا ہو، اس میں یہ شکل نہ ہو کہ چونکہ پانی موجود ہے اس کو آپ بہائے چلے جائیں۔ تو یہ جو کہا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں مال کے ذریعے، تو محض مال کی قلت نہیں ہے، محض معیشت کی بدحالی نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں بھی جن میں مال کثرت سے ہو، یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایک شخص صبر اور شکر کو اختیار کرے گا۔ پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے جان کے خوف سے۔ یہ خوف محض تحفظ کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ بات کا بھی خوف ہے کہ آپ جس معاشرے میں بس رہے ہیں وہاں پر جان کی عزت احترام کیا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، چوراہے کے اوپر کوئی آپ کو ہینڈ گن دکھا کر کے، آپ کو تکلیف پہنچا کر کے، دھمکا کر کے آپ کی گھڑی اتار لے، کوئی آپ کو جان سے مار دے، آپ نماز کے لیے جائیں اور وہاں پر کوئی ٹیررسٹ تشدد پسند جا کر کے آپ پہ گولی چلا دے، یہ وہ تمام حالات ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کسی بنا پر ناراض بھی ہے، اختلاف بھی رکھتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس اختلاف کو کسی اور شکل میں حل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ابلاغ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے اپنی بات نہیں پہنچا سکتا؟ کیا صرف گولی کی زبان وہ ہے جس سے ایک شخص اپنی زبان کا اظہار کر سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اسلام چاہتا ہے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو اور ہم اس کا ایک مثبت جواب دیں۔ وہ جواب یہ ہو کہ ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور جذبات کی بنا پہ، تشدد کی بنا پہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر یہ بات بھی اس میں کہی گئی انتہائی اہم مختصر سی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ بعض اوقات میووں اور پھلوں کے ذریعے ہماری آزمائش کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں جس انداز پہ جھکڑ چلتے ہیں ہواؤں کے، طوفانی ہوائیں آتی ہیں، بعض اوقات گرد ساتھ میں ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پھل جو ابھی آدھے پکے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، اور جس شخص نے بڑی محنت کی ہے، دن رات لگ کر کے ان کو اگانا چاہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے جو ڈسپوائنٹمنٹ کی ہے، فرسٹریشن کی ہے، صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب اس طرح کے مواقع پیش آئیں تو آدمی حوصلہ نہ چھوڑ بیٹھے، کیونکہ صبر کا مفہوم استقامت ہے، صبر کا مفہوم حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا، وڈرا کر لینا، سرنڈر کر دینا نہیں ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں یا آپ پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا مطالبہ یہ ہے کہ چاہے آپ کے میووں کو، چاہے آپ کی غذا کو، چاہے آپ کے پانی کو مشکلات درپیش ہوں، ان تمام حالات میں آپ رب کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے دعا کرتے ہوئے، اس سے امداد مانگتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ جو وسائل دیے گئے ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ گویا مستقل مزاجی اور استقامت یہ وہ چیز ہے جو صبر کا پیغام ہے۔
یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں اس طرح کے ہمیں اشارے کیے ہیں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وارن کیا جائے. اگر کسی ملک میں پانی کی قلت ہے، غذا کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہیں، تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بطور ایک ریڈ وارننگ کے یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس مال کو آپ ملک کے باہر بھیج رہے ہیں بجائے ملک میں استعمال کرنے کے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی کسی معاملے میں کمی پیدا کر دی ہے، اس کمی کی بنیاد پر آپ خودکشی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ نہ آپ میں صبر ہے نہ شکر ہے. قرآن کا انسانی مطلوب صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے، یعنی وہ مشکلات میں، آزمائش کے اندر ہی نہیں بلکہ ان حالات میں بھی جب ایک انسان خوش ہوتا ہے توازن اختیار کرتا ہے. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ توازن، وہ اعتدال، وہ ماڈریشن اختیار کیا جائے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندہ شکر کا تعلق قائم کرے، جو حالات بھی ہوں اس میں یہ سوچے کہ کیا اس سے ورس نہیں ہو سکتا تھا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جو مالی حیثیت سے ایک ایسی حد ہے جس کے بعد شاید ملک دیوالیہ ہو جائے. لیکن اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بہت سے ممالک دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کی جی این پی، جن کے معاشی حالات ہم سے بدتر ہیں. اس کے باوجود وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کریں. ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اہم موجود ہے وہ محض منصوبہ بندی نہیں ہے بلکہ رب کریم کے ساتھ وہ تعلق جو صبر اور شکر کا ہے، یعنی اس سے امداد طلب کرنے کا تعلق ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک ایکسٹرا اسٹرینتھ مل جاتی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، دو تین سوال میرے ذہن میں آ گئے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو صبر کے حوالے سے بات ہے نا، جی جی کہ یا الذین آمنوا ثم استقاموا، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دیں. جی. اور جو آپ نے پانی کے اخراج کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، کہ اس میں اللہ پاک حکم ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں پانی کا بہاؤ یا جس طرح آج کل گرمی پڑ رہی ہے نا، اس میں یہ کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کی وضاحت بھی کر دیں. جی بہت شکریہ. یہ دونوں سوال جو آپ نے کیے ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ صبر کا مفہوم جو قرآن پاک میں ہے وہ محض جیسے میں نے گزارش کی اپنے آپ کو آگے گرا دینے کا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کا ہے، استقامت کا. چنانچہ جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے افراد ہیں تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، 1000 ہیں 10,000 پہ غالب آ جائیں گے. گویا یہ تناسب بتایا گیا قرآن کریم میں کہ جو لوگ ہمت، اللہ پہ اعتماد اور پوری توجہ کے ساتھ ایک کام کریں گے ان کے لیے غیر معمولی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. لیکن جو بات آپ نے دوسری کہی ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی قدرت والے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، قدرت کا مفہوم محض یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز کثرت سے دے دی جائے. قدرت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ چیز آپ چھین لی جائے. جو اتھارٹی ہوتی ہے، جو اختیار والی ہستی ہوتی ہے، اس کو دونوں اختیار حاصل ہوتے ہیں. آپ کو چیز دے بھی دے، آپ سے چھین بھی دے. جو ہستی زندگی دینے والی ہے وہی موت دینے والی ہے، جو ہستی پیداوار دینے والی ہے وہی بستیوں کو اور آبادیوں کو غیر آباد کر دینے والی بھی ہے. یعنی قدرت کا مفہوم اسی وقت مکمل ہوگا جب یہ دونوں پہلو قادر مطلق کے ہاتھ میں پائے جائیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ قادر مطلق محض آپ کو انعامات تو دے سکتا ہے، سزا نہیں دے سکتا، تو یہ ایک تصور میں کمی واقع ہو جائے گی. لیکن جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ جس رب کریم نے ہمیں کوشن دیا ہے، ایک خطرے کی وارننگ دی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور ہم پہ بڑا عذاب لا سکتا ہے، ہم استغفار کرتے ہوئے، اس سے دعا کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اس سے یہ درخواست کریں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم پہ دوبارہ اپنے کرم کی بارش برسائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صبر اور استقامت دو ایسی صفات ہیں جن کو قرآن کریم نے
اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے اس بہت قابل غور یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ تو کرتے ہیں کہ جب مشکلات پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات شکایت بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت ایک شخص کو اس بات کا احساس ہو اور وہ تنقیدی طور پہ کرٹیکلی یہ دیکھے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ مثلا ہم ایک طرف تو یہ بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ رحم فرمائیے، اور ہمارے اپنے اعمال اس بات کو ظاہر کریں کہ ہم اپنے ملک میں فرقہ واریت، اپنے میڈیا میں فحاشی اور عریانی، اپنے معاشی معاملات میں اسراف، اس بات کا احساس پیدا نہ ہونے دیں کہ جو ہمیں وسائل مل رہے ہیں ان کا استعمال کیا ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام نظر انداز کرتے ہوئے ساتھ میں کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور پھر دعا سے اللہ تعالیٰ سے امداد طلب۔ اگلی گزارش اس حوالے سے یہ کہ جو ہمارے ہاں آج کل حالات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر پانی کی کمی، اس کے لیے حدیث شریف میں اس بات کی بڑی وضاحت آئی ہے کہ جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہو تو وہ پہلے عاجزی کا اظہار کرے۔ چنانچہ صلاۃ استسقاء کے حوالے سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اور پوری ہماری تاریخ میں جب بھی ایسے مشکلات پیش آئی ہیں تو 2 رکعت نماز ایسی جگہ پر جو کھلی ہو وہاں پر ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے بطور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور اس نماز کے مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر کے اور جو لباس پہنے ہوئے ہوں، جیسے کہ کوئی واسکٹ ہے یا جیکٹ ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو الٹا پہن کر کے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، آپ کی جو یہ زمین ہے، آپ کے جو انسان ہیں، یہ جو حیوانات ہیں، یہ جو درخت ہیں، ان سب پر ایک مشکل آ پڑی ہے، ان کو آپ سیراب کر دیجئے اور ایسی بارش بھیجیے جو ان کے لیے نفع بخش ہو، جس میں کہ کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو۔ گویا کہ رحمت طلب کرتے وقت بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس میں یہ شکل نہ پیدا ہو جائے کہ اتنا پانی برسے جو ایک طوفان سے اختیار کر لے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے، اور خاص طور پہ آج کا دن جو جمعہ کا دن ہے، اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ جی کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں راشدہ بول رہی ہوں اسلام آباد۔ جی ڈاکٹر صاحب بات یہ تھی کہ کچھ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس جی کی سزا ملتی ہے جی اور کچھ ہوتی ہے آزمائش، جی تو اس کی پہچان کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں کہ بعض اقوام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں کثرت سے واقعات ملتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا، ان کو سخت عذاب دیا گیا۔ لیکن ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جس میں کہ آزمائش مطلوب ہے، اور اس میں بعض انبیاء کرام کے ساتھ شکل پیش آئی ہے کہ ان کی اولاد کو ان سے دور لے جا کر کے ان کی آزمائش کی گئی، یا یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو آپ قربان کر دیجئے۔ یہ وہ شکل ہے جو آزمائش کی ہے، یہ وہ شکل اس میں کہ ایک شخص بغیر کسی غلطی کے ارتکاب کے، انبیاء کرام سب معصوم ہوتے ہیں، غلطی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی آزمائش کے وہ ایک امتحان کے موقع پہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہمارے ہاں حالات پائے جاتے ہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عذاب کی شکل بھی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ یا تو عمل درست کیجئے، ورنہ جو پانی کی اور غذا کی اور دیگر مشکلات مسلط کی گئی ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گویا عام انسانوں کے لیے یہ دونوں پہلو اتنے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی لکیر کھینچنا آسان نہیں ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کریں دونوں پہلو سامنے رکھتے ہوئے استغفار بھی کریں کہ ہم سے کوئی غلطی اس کو معاف کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی نہ بھی کی ہو، جب بھی آپ کا کرم، آپ کی مدد، آپ کا رحم، آپ کا عفو، آپ کا بندوں سے محبت کرنا،
یہ ان سب کے نتیجے میں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے حالات کو بہتر بنا دیجیے۔ گویا انسان کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی درخواست کرے اور پھر صبر کے رویے کو اختیار کرے، یعنی اس کے اندر وہ بے چینی، بے تابی اور وہ شکل نہ ہو جسے ہم اسراف سے یا ایک ڈپریشن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جذبات کا اتنا دھیما ہو جانا کہ آپ ہر وقت گرے ہوئے ہوں، ڈپریس ہوں، نا امید ہوں، آپ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ یہ شکل اسلام کی نگاہ میں کفر کی ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کوئی بھی اہل ایمان اس کیفیت کو اختیار کرے۔ تو ہمارا موضوع جو آج کا ہم نے آغاز سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ قرآن کریم اپنے انسانی مطلوب کے اندر یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت اور استقامت پیدا ہو، بلکہ ساتھ ساتھ جو مشکلات بھی ہوں اس میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ کوئی الٹیمیٹ پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی آخری پرابلم نہیں ہے، اس طرح حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ ہمیں آزمائش سے نکالے اور ہم پہ اپنا خاص کرم کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے لیے اپنے بھلائی کے دامن کو کشادہ کر دے۔ یہ اختصار سے ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی چیز آپ کو تحریراً بھیجنی ہو خط کی شکل میں تو اس کے لیے ہمارا پتہ یہ ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، روشن پاکستان نشریات، آغا خان روڈ، پروگرام انچارج موضوع صبح، اور فیکس نمبر ہے 92229249222924۔ بہت شکریہ۔